وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی ملاقات سے عملاً انکار کر دیا اور اس کے احکامات سے۔ پھر اس کے جو نیک اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری منزل جہنم ہے؟ دیکھیں، ہماری منزل جہنم نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام لیا اور یہ زندگی بنا سوچے سمجھے اور اندھا دھن نہیں گزاری تو پھر ہماری منزل تو جنت ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ ہماری منزل جہنم ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اپنے مقصد حیات پر یقین کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب کے لیے نہیں بنایا ہے، ایک بات بالکل واضح طور پر، لیکن اگر یہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے، اندھا دھن زندگی گزارے، تو پھر یہ جہنم میں لازمی ہے اس کا جانا۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا تو آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے جو بھی سننے والے ہیں، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ یہ ظاہر پر یقین رکھتی ہے، باطن پر یہ اس کا یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہم جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ بس دنیا کی ظاہر کی زندگی ہے، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ بس اپنی خواہشات نفس ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی اللہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی زندگی کے بارے میں، کوئی اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے، اور کوئی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا پوری امت کا مسئلہ یہ ہے۔ اندھا دھن ہم زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، لیکن نہیں، در حقیقت ہم نے اپنی منزل جہنم کو بنا لیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کو اگر آپ منزل بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ جہنم جانا چاہتے ہیں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ۔ اب آپ کی منزل جو ہے جہنم ہے، تو اس بات پہ دیکھیں، سوچیں آپ۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرا کسی پر کوئی الزام تراشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جاگ کر زندگی گزاریں۔ سو کر زندگی گزارنا تو جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ غفلت میں زندگی گزارنا بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ آج ہم لوگ امت مسلمہ ایک فرد اس کا غفلت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غفلت میں رہنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس میں تو جاگا ہوا ہوں، مجھے اپنا مفاد عزیز ہے دنیا کا۔ ہر شخص دیکھیں اپنے دنیا کے مفاد کے لیے جیتا ہے۔ آپ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں آپ کا اپنا مفاد ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میری نوکری اور یہ میرا کاروبار، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ بہت بڑے نقصان کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، یعنی دیکھیں
مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ نے ایک گھر بنایا ہے، اس کے لیے آپ کو فرنیچر چاہیے اور آپ اس کو فرنش کرانا چاہتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر کے لیے کوئی قالین، کوئی صوفہ، کوئی میز، کرسی، یہ چیزیں لیں، آپ ایندھن خرید رہے ہیں۔ آپ ایندھن، لکڑیاں، بہت ایک ٹرک لکڑیوں کو خرید لیتے ہیں آپ، اور پھر ماچس اور مٹی کا تیل، اور پھر آپ جاتے ہیں اس گھر کو لکڑیاں پھیلا کے، مٹی کا تیل چھڑک کے آپ ماچس کی تیلی سے آگ لگا لیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ جو ہے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دیکھیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جنت بھی یہاں سے کما کے لے جائیں گے، اور اگر جنت آپ نے نہ کمائی تو دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ہم اپنے اعمال اور اپنے نظریے، جو ہمارے نظریے حیات ہے، جو مقاصد ہیں ہمارے، یا جس لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دراصل ہم جہنم کا ایندھن اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یعنی ہم اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقت پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بتائے بھی تو اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان آج روشنی موجود ہے، اور وہ قرآن کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے، قرآن اور سنت، یہ آج ہماری ضرورت نہیں رہی۔ دیکھیں، ایک تو روایتی طور پہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، اور کچھ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں مکہ مدینہ۔ یہ سب ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری مقصد نہیں ہے۔ دین آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دین آج یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہمیں مجبوراً، ماں باپ ہمارے غافل تھے، وہ نماز، ان کو ان کے ماں باپ نے نماز روزے کی عادت ڈال دی تھی، انہوں نے ہمیں ڈال دی ہے۔ ہم مجبوراً یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کو قطعاً دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو دین کی ضرورت ہی کہ پتہ نہیں ہے، تو بس اس سے تو پھر آپ فائدہ بھی نہیں لے سکتے۔ دیکھیں، یہ تو ساری باتیں سوچ سمجھ کی ہیں۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں نصیحت تو ہے، قرآن میں، ان قرآن کے مضامین میں نصیحت ہے۔ لمن کان لہ قلب، کس کے لیے؟ جس کے پاس سوچنے کے لیے ایک دل ہو، یا یہ او القى السمع، یا یہ دل لگا کر کسی کی بات سنے اور وہ گواہی دے حق کی، اس کے لیے تو یہ باتیں تو ہمارے لیے نہیں ہیں۔ دین آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری ضرورت تو بس دنیا ہے، لہٰذا ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اس شخص سے آپ اپنا رخ رحمت کی نظر ہٹا لیجئے، منہ پھیر لیجئے آپ۔ من تولى عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا۔ ولم يرد الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد سے پھرنا کیا ہے کہ آپ صرف دنیا ہی کی طلبگار ہو گئے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کے مفاد کا طلبگار ہے۔ آپ قربانی دیتے ہیں، وقت اور مال اور جان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوشش دنیا کے لیے صرف ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی ملاقات سے عملاً انکار کر دیا اور اس کے احکامات سے۔ پھر اس کے جو نیک اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم